حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر صحیفہ نازل ہوا جو تورات میں یوناح کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر کفر و شرک، بت پرستی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب اللہ کی ذات پر سے یقین ٹوٹنے لگا، اللہ کے احکامات سے روگردانی ہونے لگی اور لوگ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے تو قانون قدرت حرکت میں آ گیا۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کا غلبہ ہو گیا۔ بخت نصر کے لشکر نے بیت المقدس میں قتل و خون ریزی کا بازار گرم کر دیا۔ تقریباً 70,000 اسرائیلی تہ تیغ ہو گئے اور اتنی ہی تعداد میں قیدی بن گئے۔ رومیوں نے ارض مقدس پر حملہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ ناشکری قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ رومیوں کے بعد بابل اور نینوا کو پھر عروج ہوا۔ اشوریوں کے دور حکومت میں جب شہر اشور دارالحکومت تھا، اس زمانے میں دجلہ کے کنارے نینوا ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے اپنے دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ چھوٹا سا گاؤں سلطنت اشوریہ کی عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا کے وسط میں مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے بادشاہ وقت نینوا کے پررونق بازاروں، گلیوں، تفریح گاہوں کا نظارہ کرتا تھا۔ شمال کی طرف بلند و بالا عمارتوں کا طویل جال بچھا ہوا تھا۔ مغرب میں ہرے بھرے لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں، پودوں، بل کھاتی بیلوں، پھلوں اور خوبصورت باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ جگہ جگہ چوراہوں پر فوارے عوام کو دعوت نظارہ دیتے تھے۔ سنگ مرمر کے تختوں پر نقش و نگار کندہ تھے، ان میں رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پتھر تراش ایشوری مختلف جانوروں اور دیوتاؤں کی تصاویر بنانے میں یکتائے فن تھے۔ اہل نینوا کی زبان سامی تھی۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے یہ انتہائی ترقی یافتہ قوم ظلم و ستم اور سنگ دلی میں بھی یکتا تھی۔ وحشی اقوام کی طرح جب یہ کسی ملک یا قوم پر غالب آتی تو اس کا نام و نشان مٹا دیتی۔ دوسرے ملکوں کی رعایا کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ہر سر کے بدلے سپاہی کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ ایشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ سیاسی اور انتظامی امور دیوتا کا نام لے کر انجام دیے جاتے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ قیدی اسرائیل حضرت یونس علیہ السلام نینوا تشریف لے گئے اور بادشاہ پول کو پیغام حق سنایا۔ اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ شاہ نینوا آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کے درپے ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام متحمل مزاجی سے اس کوشش میں لگے رہے کہ بادشاہ آپ کی بات اور آپ کے پیغام کو قبول کر لے، لیکن جب کوششیں بارآور نہیں ہوئیں تو حضرت یونس علیہ السلام عوام کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ شرک و بت پرستی اور دیگر اخلاقی برائیوں سے منع فرمایا، لیکن اہل نینوا نے حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ کسی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تو لوگوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر بھی لوگ نہ مانے تو اپنے بادشاہ وقت اور اہل نینوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے 40 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی اور ایک اللہ کی پرستش نہیں کی اور اسرائیلیوں کو قید سے آزاد نہیں کیا تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر 10-12 کوس دور چلے گئے۔ 35واں دن نینوا دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل نینوا پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، امراء و غربا نے بوسیدہ لباس پہنا اور ایک وسیع میدان میں جمع ہو کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کی اور صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام کی پیروی کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹال گیا۔ ٹاٹ کا لباس توریت میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، اور یوناح شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ تک پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ کے فرمان سے نینوا میں یہ منادی کرا دی گئی کہ کوئی انسان یا حیوان کھانا نہ کھائے۔
پورے رعایا ٹاٹ پہنے گی، اپنے جانوروں پر بھی ٹاٹ کے جھول ڈال دیے جائیں۔ سب انسان خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، ہر شخص بری روش اور ظلم سے باز رہنے کا عہد کرے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدل دے اور اس کے شدید عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ یوناہ باب 3 آیت 4 تا 10۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا وہ قوم جو ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرے مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نینوا کی تباہی کے منتظر تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کی توبہ استغفار پر انہیں معاف کر دیا تھا، اس لیے 40 روز گزرنے کے بعد عذاب نازل نہیں ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ مفرور غلام، روایت کے مطابق آپ نے روم کی طرف سفر کیا، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ اور 2 بچے بھی تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بیگم اور بچوں کو چھوڑ کر کسی کام سے گئے تو اسی دوران وہاں سے کسی بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے جب بیابان میں ایک جمیل عورت کو دیکھا تو وہ بچوں کو چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس واقعے کو موشیت عزدی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور بچوں کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک ندی عبور کرنی تھی۔ آپ ایک بیٹے کو ندی کے کنارے چھوڑ کر دوسرے بیٹے کو کندھے پر سوار کر کے ندی عبور کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک بیٹے کو دوسرے کنارے اتار کر واپس آ کر دوسرے بیٹے کو لے جائیں گے۔ جب آپ ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک تیز لہر آئی اور بچہ پانی میں گر گیا تو پانی کی تیز و تند لہریں بچے کو بہا کر لے گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو بھی مشیت عزدی سمجھا اور کنارے پر آ گئے، لیکن ندی کے کنارے پہنچنے سے پہلے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ ساحل پر مسافروں سے بری ہوئی ایک کشتی تیار کھڑی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی طوفان کی زد میں آ گئی۔ اس وقت لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی مفرور غلام کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی طوفان میں گر جاتی ہے۔ کشتی کے ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ اس وقت کشتی میں جو شخص مفرور غلام کی حیثیت سے سفر کر رہا ہے وہ دریا میں کود جائے ورنہ سارے مسافر ڈوب جائیں گے۔ مچھلی کا پیٹ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یاد آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوا سے چلے آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ناخدا سے کہا، میں اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اور اس کے حکم کا انتظار کیے بغیر چلا آیا ہوں، لہٰذا میں ہی وہ غلام ہوں جس کی وجہ سے کشتی طوفان کی زد میں آ گئی ہے۔ ناخدا نے ان کی پروکار شخصیت دیکھ کر پانی میں کودنے کی اجازت نہیں دی۔ جب طوفان کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تو فیصلہ کیا گیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے اس کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے مجبوراً آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں گرتے ہی ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 141 سے 142 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور نکلا ہتاوار، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں اپنی بھول کا احساس ہوا اور آپ اپنی بھول پر نادم اور شرمسار ہوئے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ رحیم و کریم ہستی اللہ نے دعا قبول کی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا کی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے انہیں پکارا، ہے کوئی اللہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ سایہ دار درخت۔
تورات میں کتاب یوناہ باب 2 حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے حضور احساس ندامت کے تحت مانگی تھیں۔ تورات کے مطابق آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور رات رہے۔ بلاخر مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے خشکی پر اگل دیا۔ گرمی کی شدت اور دھوپ کی تمازت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک سایہ دار درخت اگا دیا۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 143 سے 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ دیمک بتایا جاتا ہے کہ یہ بیلدار درخت کدو کا درخت تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم کسی نومولود پرندے کے جسم کی طرح نرم و نازک اور ملائم ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ کی صحت بحال ہونے لگی اور آپ اس مقام پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ ابھی آپ کے قیام کو چند ہی روز گزرے تھے، اس بیل کے درخت کی جڑ کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت سوکھ جانے پر پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس درخت کے اجڑنے پر رنجیدہ ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا جو 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل شہر ہے، کیا مجھے اس کے برباد ہونے پر ناگواری نہیں ہوگی؟ استغفار۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ دوبارہ اپنی قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے نینوا جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں پہنچے تو اہل نینوا نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور پوری قوم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 147 سے 148 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ آپ کی زوجہ اور بچے جو دوران سفر آپ سے جدا ہو گئے تھے آپ کو واپس مل گئے۔ آپ نے بقیہ عمر نینوا میں گزاری اور موصل کے قریب دفن ہوئے۔ حکمت یونس علیہ السلام۔ مفسرین کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو 3 قصور کی وجہ سے مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ نمبر 1، انہوں نے عذاب کا دن خود ہی متعین کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا۔ نمبر 2، وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے چلے گئے، حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ نمبر 3، جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس لیے واپس نہیں گئے کہ لوگ ان کو جھٹلائیں گے اور انہیں شرمندگی ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب ان سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ عذاب کی پیش گوئی خود حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حیات و ممات پر پوری اتھارٹی رکھتے ہیں، قادر مطلق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے، اور جب اللہ نے چاہا مچھلی نے انہیں ساحل پر ڈال دیا اور زندہ سلامت رہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ بھاگے ہوئے غلام کو دریا برد کر دیا جاتا تھا۔ قرآن دازی میں ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ آج کے دور میں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ نشان عبرت ہے۔ چشم بینا دیکھتی ہے کہ زمین اس وقت فساد سے بھر گئی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کے راستے سے انحراف کر رہا ہے، یعنی ہم سب آزاد ہیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق سب بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ درس عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور اللہ کے برگزیدہ بندے پیغمبروں کے حالات پر تفکر کر کے سیدھی راہ پر گامزن ہوں۔